السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو کامن ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے جن کی سٹوری تو بہت عام ہے، لیکن ڈراماز کی قسمت بہت اچھی ہے کہ عام سی کاسٹ اور کہانی اور اداکاری کے باوجود ان کو ہائی ریٹنگ کا درجہ دیا گیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ایسے کون سے ڈراماز ہیں، لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کر دیں پریس، تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل بھول۔ ڈرامہ سیریل بھول ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جو سیاست سے جڑی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل نے بے پناہ بزنس کیا اور اس ڈرامہ سیریل میں سیاسی ساکھ کو بچانے کی خاطر رشتوں کو روندے جانے کی بھرپور عکاسی کی گئی۔ کہانی کا اہم کردار سردار جہاں زیب اپنی سیاسی ساکھ کو دوسری بیوی پر ترجیح دیتا ہے اور اسے قتل کروا دیتا ہے، جس کے بعد اس کی بیٹی ہیرا نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے۔ اس کہانی کے دو کردار ایاز اور نادیہ بھی ہیں، جو اپنے خاندانوں کے درمیان سیاسی دشمنی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر شادی کر لیتے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایاز کے والد اپنے بیٹے کو معاف کر کے اس کی ملاقات سردار جہاں زیب سے کرواتے ہیں، جو آخرکار بہت ہی سنگین ثابت ہوتی ہے۔ کہانی کا تانا بانا کراتے ہیں، لیکن یہی ان سے ایک بھول ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کی ہدایت اسد ملک نے دی، جبکہ اسے تحریر کیا ہے سید وسیع شاہ نے۔ اس ڈرامہ سیریل کے اداکاروں میں شامل ہیں فضیلہ قاضی، مظہر علی، زینب قیوم، سارہ علی، انس علی، بہروز سبزواری، شہروز اور سلیم شیخ۔ ڈرامہ سیریل خدا زمین سے گیا نہیں ہے۔ ISPR کا پروجیکٹ خدا زمین سے گیا نہیں، جس کے لیے لاجسٹک سپورٹ ISPR نے پروڈیوس کی۔ اس ڈرامہ سیریل کو ہم ٹی وی اور PTV پر مشترکہ طور پر سال 2009 میں پیش کیا گیا۔ اصغر ندیم سید نے اسے تحریر کیا، جبکہ کاشف نثار نے ڈرامے کی ہدایات دیں۔ 16 اقساط پر مشتمل اس ڈرامے کی کہانی سوات اور قبائلی علاقوں میں سرگرم ایک شدت پسند رہنما کے گرد گھومتی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے تعاون سے اس میگا سیریل کی شوٹنگ میں پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹرز اور نوجوانوں نے بھی شرکت کی۔ پاکستان فوج کے ایک میجر کو اس ڈرامے میں اہم کردار دیا گیا۔ ڈرامے کی کہانی میں کافی جھول تھے، لیکن ڈرامہ کامیاب رہا اور ریٹنگ بھی خوب سمیٹی۔ ڈرامے میں گزشتہ برسوں کے دوران ملک میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور کرداروں کی حقیقی زندگیوں کو ڈرامائی شکل دی گئی تھی۔ 16 اقساط میں متعدد مقامات پر ملک میں دہشت گردی کی وارداتوں کے پیچھے کارفرما ایک خفیہ کردار کو بھی اجاگر کیا گیا۔ اس کردار کو نہ ہی پورے سیریل میں چہرہ دکھایا گیا، نہ ہی اسے کسی نام سے تعبیر کیا گیا، لیکن یہ ڈرامہ سیریل اس کردار کی وجہ سے کافی سپر ہٹ تھا۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں جبران، سارہ چودھری، ایوب کھوسو، نعمان اجاز، عائشہ خان اور ارم اختر شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل نند۔ ڈرامہ سیریل نند، جو کہ بے حد مشہور سیریل تھا، اسے دیکھنے بیٹھیں تو پتہ چلے گا کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اس ڈرامہ سیریل کی 100 اقساط ہیں۔ یہ پاکستان کی طویل ترین ڈراماز میں سے ایک تھا۔ اس ڈرامہ سیریل کے شروع میں فائزہ علی ہیں، جبکہ بعد میں جویریہ سعود نے نند کا کردار ادا کیا۔ ڈرامے کی 100 سے بھی زائد ایپیسوڈز ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ میں منال خان، شہروز سبزواری، اعجاز اسلم، ایاز سومو، سنبل انصاری، جویریہ سعود، مہوش قریشی اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سمینہ اعجاز نے لکھی، ذیشان علی زیدی نے اس کی ہدایت کاری کی۔ ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی یہ ڈرامہ ایک اہم کامیابی ثابت ہوا۔ ڈرامہ سیریل جنم چلی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس ڈرامے کا موضوع PTV سیریل سے پیش کیا گیا تھا۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھومتی ہے جو دھیڑ عمری میں ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہیں اور یہ دونوں سے محبت بھی کرتی ہے، مگر اسے اپنی بہو سے ایک خاص قسم کا بیر ہے، اور چھوٹے بیٹے کی بیوی سے تو اسے نفرت ہے۔ اسی نفرت کی وجہ سے سائمہ کے یہاں ہر بار ہونے والی لڑکیاں بیجی لڑکیوں کی پیدائش کی قطعی مخالف ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس کی قصوروار ان کی بہو ہے۔ اسی حسد میں ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کروا دیں۔ یوں بھی شائستہ انہیں بہت پسند تھی۔ اس صورتحال سے اب شائستہ خود کو کیسے سنبھال پائے گی، یہ ڈرامہ سیریل میں آپ کو دیکھ کر ہی معلوم ہوگا۔ ڈرامے کے اداکاروں میں آمنہ الیاس، جگن کاظم، عماد عرفانی، اظفر رحمان، جویریہ عباسی اور اسما عباس شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل خود غرض۔ خود غرض کی کاسٹ بھی کافی اچھی تھی، جس میں آمنہ شیخ کے ساتھ ثنا شہنواز اور سمیع خان بھی کام کر رہے ہیں، جبکہ پروڈکشن اور ڈائریکشن ٹیم میں ہیں یاسر نواز،
سمینہ ہمایوں سعید اور ہمایوں سعید خود غرض کی کہانی حقیقی زندگی سے قریب تر ہے، جس میں رشتوں کے الجھاؤ کے ساتھ ساتھ محبت اور احساسات کے بھی چرچے ہیں۔ اس کی کہانی ردا بلال نے تحریر کی، جبکہ اس کے پروڈیوسر یاسر نواز ہیں۔ اسے سمینہ ہمایوں سعید اور ثنا شاہنواز نے پروڈیوس کیا۔ ڈرامے بہت زیادہ TRP کے باوجود کہانی کے اعتبار سے زیرو ہے۔ ڈرامہ سیریل پجارن۔ ڈرامہ سیریل پجارن ایک خاص سٹوری ہے جو وائرل تو بہت ہوئی، لیکن اس ڈرامہ سیریل کا مقصد کوئی نہ تھا۔ اس کی کہانی ایک ایسی خوبصورت لڑکی کی ہے جو غربت میں آنکھ کھولتی ہے، لیکن اس کی زندگی کا مقصد دولت کا حصول بن جاتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی زندگیاں برباد کیوں نہ کرنی پڑیں۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے مدیحہ امیر شخص رامز سے شادی کر لیتی ہے، جو مدیحہ کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے۔ آبیس رامز کا چھوٹا بھائی اور خوش باش انسان ہے جس کی شادی اپنی کزن ہانیہ سے ہو گئی ہے، لیکن مدیحہ کی آمد پر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کو ڈائریکٹ کیا ہے عدنان وائی قریشی نے، کہانی انعام شاہ نے لکھی اور اس ڈرامے کے پروڈیوسر مشہور اداکار عدنان صدیقی ہیں۔ ڈرامہ سیریل پریت نہ کریو کوئی۔ پرانے لاہور کے پس منظر میں بنایا گیا ڈرامہ پریت نہ کریو کوئی ایک رومانٹک نوجوان اور مضبوط لڑکی شگفتہ شہزادی کی کہانی ہے، جو اپنے سیدھے سادے اور مہربان منگیتر کی بجائے ایک جھگڑالو اور غصہ کرنے والے شخص شمس کو دل دے بیٹھتی ہے۔ احتشام الدین کی پروڈیوس کردہ اس سیریل کو آمنہ مفتی نے تحریر کیا۔ اس کا ساؤنڈ ٹریک بھی سننے والوں کو بہت پسند آیا۔ ڈرامے کو احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا۔ مومنہ درید کی اس پروڈکشن کے نمایاں اداکاروں میں احسن خان، عرفان کھوسر، سمن انصاری، فرحانہ مقصود، حسن نعمان، ریحان شیخ اور ہیرا سلمان شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل خدا میرا بھی ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا میرا بھی ہے کافی زیادہ شہرت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی گھر کر گیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں خواجہ سراؤں کی سماج میں پوزیشن اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کو معاشرہ قبول نہیں کرتا، جن کا تعلق تیسری جن سے ہوتا ہے۔ ٹیپو نے ببلی کا کردار کچھ اس انداز سے ادا کیا کہ دیکھنے والوں کو جذباتی کر دیا۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ تمام تر دباؤ کے باوجود مجبور ہو کر ماہی اپنے بچے کو ان کے حوالے تو کر دیتی ہے، لیکن اس کی محبت سے مجبور ہو کر بیٹے کو لینے واپس پہنچ جاتی ہے۔ اس موقع پر گرو نہایت جذباتی مکالمہ اور دیوانہ وار رقص کے ذریعے ہمارے معاشرے کے سیاہ پہلوؤں کی عکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ گرو کہتا ہے، ہم نے ہمیشہ یہاں بچے آتے دیکھے ہیں، جاتے ہوئے کبھی نہیں۔ ڈرامہ سیریل ذرا یاد کر۔ گو کہ ڈرامہ سیریل ذرا یاد کر کو کچھ لوگوں نے پسند کیا، لیکن ڈرامے میں دکھائی گئی کہانی کافی زیادہ کامن تھی۔ اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈرامہ ذرا بھی مثبت انداز میں پیش نہیں کیا گیا۔ خواتین کے لیے اس میں کسی بھی قسم کی بھلائی نہ تھی، جبکہ کچھ مناظر بہت ہی زیادہ غیر حقیقی تھے۔ ڈرامہ سیریل لکھا بھی خلیل الرحمن قمر نے تھا، جبکہ آپ اس ڈرامے کو میرے پاس تم ہو کا انڈر ڈیولپڈ ورژن کہہ سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کہانی میرے پاس تم ہو کے جیسی تھی، مگر اس ڈرامہ سیریل میں اداکاری اور ڈائلاگز کچھ سٹرونگ نہیں تھے، اسی لیے خلیل الرحمن قمر نے اس ڈرامے کو ریفائن کر کے میرے پاس تم ہو کی شکل میں پیش کیا۔ اس ڈرامہ سیریل کی اسٹار کاسٹ میں نمایاں کردار ثنا جاوید نے ادا کیا، جبکہ ہیرا مانی جو کہ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو میں تھیں، ان کو اس ڈرامے میں ریپلیس کر رہی ہیں یمنا زیدی۔ اس کے علاوہ زاہد احمد کا کردار آپ کو بالکل دانش جیسا لگے گا۔ یاسر مظہر اور راشد فاروقی بھی دیگر کرداروں میں شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل مور محل۔ ڈرامہ سیریل مور محل کے چرچے آن ایئر ہونے سے پہلے ہی بہت تھے، جس کی وجہ مہنگی سیریل اور اسٹار کاسٹ کا ہونا تھا۔ مور محل تاریخی پس منظر میں بنایا گیا ڈرامہ تھا، جس کے شاندار سیٹ اور اداکاروں کے کاسٹیومز کو تو ناظرین نے سراہا، لیکن ڈرامہ اپنا رنگ نہیں بچا سکا، اور یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کے اداکار کافی اچھے ہونے کے باوجود بھی ڈرامے کی کمزوریوں پر پردہ نہیں ڈالا جا سکا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جس میں ہم نے آپ کو بتائے ایسے ڈراماز جو TRP کے لحاظ سے ہی مقبول ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے اسے کیجیے لائک، اور آنے والی ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔